بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی صاحب خزانہ اس کا حق ادا نہ کرتا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس مال کو اس طرح کر دے گا کہ جہنم کی آگ سے اسے تپایا جائے گا، پھر اس سے اس کے مالک کی پیشانی، پہلو اور کمر کو داغا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا اس روز کے جس کی طوالت تمہارے شمار 50,000 سال ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی راہ دیکھے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، اور جو کوئی بکریوں والا ان کا حق ادا نہ کرتا رہا تھا تو قیامت کے روز ان بکریوں کو لایا جائے گا اس سے زیادہ فربہ حالت میں جتنی کہ وہ پہلے تھیں، اور اسے ایک صاف چٹیل میدان میں اوندا لٹا دیا جائے گا، چنانچہ وہ بکریاں اسے اپنے سینگوں سے مارنا اور اپنے کھوروں سے روندنا شروع کریں گی، اور ان میں کوئی بھی موڑے ہوئے سینگوں والی یا بے سینگوں کے نہ ہوگی۔ جو ہی ان کا ایک چکر پورا ہوگا اور آخری بکری گزرے گی، پہلے والی کو اس پر لوٹایا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا اس دن کے جس کی طوالت تمہارے حساب سے 50,000 سال ہے۔ اس کے بعد اپنی راہ دیکھے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، اور جو کوئی اونٹوں والا ان کا حق ادا نہ کرتا رہا تھا تو قیامت کے روز انہیں لایا جائے گا اس سے زیادہ فربہ حالت میں جتنے کہ وہ اس سے پہلے تھے، اور مالک کو ایک صاف چٹیل میدان میں اوندا لٹا دیا جائے گا، اور پھر وہ اسے اپنے پیروں سے روندنا شروع کر دیں گے۔ جو ہوئی ان کا ایک چکر پورا ہو کر آخری اونٹ گزرے گا، پہلے والے کو لوٹایا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا اس دن کے جس کی طوالت تمہارے شمار میں 50,000 سال ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی راہ دیکھے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ ہر مسلمان کی عزت، دولت اور خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تقوی یہاں دل میں ہے۔ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دشمنوں پر تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں مال و دولت ملے گی، اور تمہارے لیے قلعے کے دروازے کھولے جائیں گے۔ پس تم میں سے جو شخص ایسا وقت پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔